ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل سید البشر خیر البشر رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ سورۃ الروم سے ایک آیہ مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ اس میں انسانی پیدائش کے مراحل کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے بوڑھوں کا احترام، بزرگوں کا، بوڑھے مائی باپ، بوڑھے خواتین حضرات، ان کا ادب و احترام، اس حوالے سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو کمزوری کی حالت میں اس کی پیدائش فرمائی۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا فرمائی، یعنی کہ جوانی عطا فرمائی۔ پھر اس جوانی اور قوت کے بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر تمہیں ضعیف کر دیا، کمزور کر دیا، بوڑھا بنا دیا۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ جاننے والا ہے سب کچھ اور قدرتوں والا ہے۔ برادران اسلام، بڑھاپا انسان کی زندگی کا ایک فطری معاملہ ہے۔ کوئی بڑھاپے کو پا لیتا ہے، کوئی اس سے پہلے ہی سفر آخرت پر روانہ ہو جاتا ہے۔ کوئی جوانی کو پہنچتا ہے، کوئی نہیں پہنچتا۔ ہر شخص جس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ اپنی زندگی کے مختلف مراحل گزارتا ہوا اپنی زندگی کو مکمل کر لیتا ہے۔ نہ سارے بوڑھے ہوتے ہیں، نہ سارے جوان ہوتے ہیں۔ جتنی کسی کے حصے میں اللہ نے زندگی لکھی ہے اتنے ہی وہ زندگی کے لمحات، زندگی کے سال و ماہ اور دن گزار کر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف پلٹتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی دماغی اور فکری صلاحیتیں بھی کمزور پڑتی چلی جاتی ہیں۔ نہ جوانی والی طاقت
ہمیشہ رہتی ہے، نوجوانی والی صلاحیتیں برقرار رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ڈھلتی چلی جاتی ہیں۔ حصول معاش کے لیے انسان تگ و دو کے قابل نہیں رہتا۔ ساری زندگی انسان حصول معاش کے لیے، محنت کے لیے ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی جسمانی کمزوریوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنے روزمرہ کے جو کام ہیں انہیں کرنے کے لیے بھی اس کے پاس طاقت نہیں بچتی، ہر لمحے دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ جو پہلے کئی لوگوں کے لیے محنت کرتا تھا، ان کے کام آتا تھا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتا تھا، اب زندگی کے ان مراحل کی طرف جا رہا ہے کہ لمحہ بلمحہ اسے دوسروں کی محتاجگی ستا رہی ہے۔ دل میں بڑے بڑے ارمان، بڑے بڑے خیالات، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکتا، دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں بوڑھے لوگوں کے ساتھ غیر اخلاقی رویے اور انتہائی گھٹیا قسم کی ان کے ساتھ ملاقاتیں، یہ اس معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو کوئی عزت دینے کے لیے کبھی نہیں سوچتے کہ اس کا مرتبہ مقام کیا ہے۔ دنیا کے اندر شیلٹر ہاؤس، اولڈ ہاؤس پوری دنیا میں غیر مسلم ممالک میں بھی موجود ہیں، اور مسلمان ممالک میں بھی یہ سہولت میسر ہے۔ ایک لحاظ سے یہ سماجی اور رفاہی خدمت تو معلوم ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پہ بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال، ان کی خدمت کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پیچھے ایک دردناک اور انتہائی تکلیف دہ کہانی، ایک واقعہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ بزرگ کیوں پہنچائے جاتے ہیں، خود پہنچتے ہیں یا پہنچائے جاتے ہیں۔ بوڑھے خواتین و حضرات بظاہر تو وہاں پہ آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کی تمام سہولتیں وہاں پہ تقریباً میسر ہوتی ہیں، لیکن اپنوں کی دوری کا احساس جو ہے انہیں ہمہ وقت جو ہے وہ کاٹے جا رہا ہوتا ہے۔ بیٹوں سے، بیٹیوں سے، عزیز و اقربا سے دور رہنا یہ ایک ایسی اذیت ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا جائے اور ان کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے۔ ہم جب انہیں اپنے سے دور کر دیتے ہیں، وہاں چاہے جتنی مرضی سہولتیں میسر ہوں، تمام در سہولتیں موجود ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ وہ اذیت کی زندگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑوں کا احترام، بڑوں کی خدمت ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، ایک تکلیف سمجھی جاتی ہے۔ وہ بوڑھا آدمی یا بوڑھی ماں جو پورے گھر کے لیے
ایک سپورٹ تھے، ایک مددگار تھے، ہر ضرورت کے لیے ہم تن اپنے بچوں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے محنت کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے۔ آج وہ سب مل کر ایک ماں ایک باپ کو سنبھالنا، دیکھ بھال کرنا بوجھ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ نے اور فرمایا، گزشتہ سورہ روم کی تھی کہ کمزور پیدا کیا، پھر قوت دی، پھر بڑھاپا دے دیا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا فرمایا، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، کمزور سے کمزور بنا دیا، ایسا کمزور کر دیا کہ جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف پلٹتا ہے اس کی خوبصورتی میں بھی اثر پڑتا ہے۔ جیسے قوت کمزور ہوتی ہے، خوبصورتی میں، بینائی میں، سماعت میں، کھانے پینے میں تمام اعضاء ساتھ ساتھ کمزور ہوتے ہیں۔ وہ نظر نہیں رہتی، وہ پکڑنا پکڑانا نہیں رہتا، وہ دیکھنا دکھانا نہیں رہتا، وہ سننا سنانا نہیں رہتا۔ ایک دور تھا کہ یہ لوگوں کو عقل سکھلاتا، عقل کی باتیں، فہم و فراست کی باتیں بتلاتا تھا۔ آج لوگ اس کی عقل کا مذاق اڑاتے ہیں، بابے کو کیا ہو گیا، یہ باتیں کیسی کرتا ہے۔ دور تک یہ دیکھتا تھا، اب نظر کمزور ہو گئی ہے۔ ہر غذا چباتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اب سخت غذا کھائی نہیں جاتی، ٹھنڈا پیا نہیں جاتا، پکڑتا تھا کہتا چھوڑ کے چھڑاؤ مجھ سے، کیسے چھڑاؤ گے اپنے آپ، اب کمزور ہے۔ یہاں تک کہ انسان بے سہارا چلتا تھا، اب سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا، اب بٹھائے بغیر بیٹھ نہیں سکتا، لمحہ بلمحہ ہر قدم پہ محتاج ہے اپنوں کا۔ اصل میں اللہ نے یہ زندگی کا حصہ دے کر ہمارے لیے ایک راستہ دیا ہے۔ یہ ممکن ہے تمہارے اوپر بھی یہ لمحات بڑھاپے والے آ جائیں، لیکن اگر تم نے اپنے بڑوں کی قدر کر لی، بڑوں کی عزت و تکریم کا اہتمام کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری اگلی زندگی کو اس کے بدلہ میں آسان کر دوں گا۔ جتنی خدمت کرو گے، جتنی خدمت ان کی کرو گے، اتنا ہی میں اللہ تمہاری عزتوں میں اضافہ کروں گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ لیکن ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایک اماں اور ایک بزرگ، اب ان کی قرآن اندازی پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کس نے کرنا ہے، ماں کس کے حصے میں آتی ہے، باپ کس کے حصے میں آتا ہے۔ اب بانٹنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان کی محبتیں تقسیم ہیں۔ تو بہرحال یہ زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جب انسان ہر ایک کا محتاج بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے سورہ غافر میں، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پہلا مرحلہ مٹی سے، پھر منتقل کیا نطفہ میں، پھر اس کے بعد خون میں، نمبر 4 لوتھڑے میں، پھر اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا تمہاری ماؤں کے بیٹوں سے۔ اللہ اکبر، کیسی وہ اللہ کی ذات ہے۔ مٹی سے نطفہ، نطفہ سے خون، لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر گوشت پہنایا، اوپر لباس گوشت کا چڑھا دیا، سکین کا لباس پہنا دیا، ہڈیوں کو ڈھانپ دیا۔ یہ سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اور جب یہ جوان ہو جاتا ہے، قوت بازو میں طاقت آ جاتی، کہتا ہے میرے سے بڑا کوئی نہیں،
اے انسان تیری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، انسان تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں وجود میں لے کر آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو بڑھاپا ملا، کچھ کو ومنکم من یتوفی من قبل، بڑھاپے سے پہلے ہی انہیں موت آ گئی، جوانی میں موت آ گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تمہیں فوت کرتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، پھر تمہیں عمر کے اس حصے میں منتقل کر دیتا ہے جو انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، عمر کے خراب حصہ جو دوسروں کے انسان محتاج بن جاتا ہے، بلکہ عمر کے اس حصے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اے اللہ مجھے رذیل عمر سے تیری میں پناہ پکڑتا ہوں، عمر کے اس حصے سے، بڑھاپے سے میں پناہ پکڑتا ہوں کہ جس میں لوگوں کا محتاج ہو جاؤں۔ اللہ بڑھاپا دے تو ساتھ عزت بھی دے، صحت بھی دے، اور کسی کا اللہ محتاج نہ کرے۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ پیرانہ سال کے انتہائی درجہ میں پہنچنے کے بعد آدمی میں نہ قوت جسمانیہ رہتی ہے نہ قوت عقلیہ رہتی ہے، جسمانی طور پہ بھی کمزور، عقل کے اعتبار سے بھی کمزور۔ آپ کئی بار بزرگ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، آپ ان کی باتوں کو غور سے سننا پڑتا ہے۔ صاف ظاہر یہ لمحات، یہ زندگی کا وہ حصہ، پیرانہ سال کی عمر کا یہ حصہ، اس میں جتنی بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی، وہ سب آ جاتی ہیں تقریباً۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ تم بحیثیت مسلمان اگر تم اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہو، بڑوں کو بڑی عمر میں جا کر انہیں عزت دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس عزت دینے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب احادیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلے میں نے کچھ آیات کے تفاسیر کی روشنی میں ترجمے کی شکل میں بڑا سمجھایا۔ اب احادیث کی طرف دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنتف الشیب فإنہ ما من مسلم یشیب فی الاسلام، سفید بالوں کو ختم نہ کیا کرو، سفید بالوں کو موچنی سے اکھیڑنا، سفید بالوں کو ختم نہ کیا کریں۔ جو مسلمان اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سفید کے بدلے ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کیسا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا، ساری زندگی اسلام کے تابع رہا، اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی باتیں مانتا رہا، اس کے لیے یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ایک بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ کی معافی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید ہمارے لیے بالوں میں سفیدی کا آ جانا پریشانی کی علامت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سفیدی جو ہے پریشانی کی علامت ہے، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں عزت کے باعث ہے، عزتیں ملتی ہیں، مرتبہ مقام ملتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم اذا کان مسددا لزوما للسنہ ان یسأل اللہ فلا یعطیہ۔ اللہ تبارک و تعالی حیادار بات کہنے سے شرماتے نہیں، اللہ حق بیان فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کوئی بوڑھا مسلمان جب تک وہ ثابت قدمی کے ساتھ سنت پر عمل پیرا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔
بوڑھے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ زیادہ سنتے ہیں، زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بوڑھا آدمی سفید بالوں والا اللہ سے مانگے اور اللہ مانے نہ، اللہ سے دعا کی جائے اللہ رد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بوڑھے لوگوں سے دعائیں لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ بوڑھے لوگوں سے دعائیں لینی چاہیے، بوڑھے لوگوں سے دعائیں کروانی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے دعا لینا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، مختلف ہے۔ یہ فرق اپنے ذہن میں بٹھا لیں، سمجھیں کہ دعا کرانا اور دعا لینا دونوں میں فرق ہے۔ دعا کرانا اور دعا لینا دونوں میں فرق ہے۔ دعا لینا یہ ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، اسے خوش کرتے ہیں، تو وہ بے لوث آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کرانا اسے کہتے ہیں کہ دوسروں کی درخواست پر دعا کی جائے، جی میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، اس کی مرضی بھائی وہ کرے کہ یا نہ کرے۔ ایک ہے دعا لینا، ایک ہے دعا کروانا۔ جب آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے، ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا تعلق ہے کہ ان کو دیں پھر بھی دعا کرتے، نہ دیں پھر بھی دعا کرتے ہیں۔ تو جب آپ ان کی خدمت کریں گے، پھر ان سے دعا کروائیں گے، تو کیا کہنا ہے، آپ کے لیے کتنی دعائیں ہوں گی۔ وہ معاشرے کا پیر، فقیر، ولی اللہ، جس کو آپ کی نظروں میں بزرگ سمجھتے ہیں، آپ یہ بزرگ ہے میرا، اللہ کی قسم پتہ نہیں وہ بزرگ ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، وہ ولی ہے یا نہیں، یہ تو رب کے ساتھ معاملات ہیں۔ لیکن وہ دعا جو تیرے بوڑھے باپ نے تیرے لیے کرنی ہے، اس کے بارے میں سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، والد کی دعا اولاد کے لیے قبول شدہ ہے، اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ جو بوڑھی ماں سفید بالوں والی، جو بوڑھا باپ گھر میں موجود ہے، ان کو تڑپا تڑپا کر عزیزیں دے دے کر پیروں فقیروں سے دعائیں کرواتے ہو، ان سے تعویذ لیتے ہو، مجھے فلاں مشکل، مجھے فلاں مشکل، جن کی دعاؤں میں قبولیت کا شک ہی نہیں، ان سے دعا کرواتے ہی نہیں ہیں، ان سے نفرت ہے، ان سے دوریاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یا انس وقر الکبیر وارحم الصغیر، اے انس بڑوں کی عزت کیا کرو، چھوٹوں سے پیار کیا کرو، سفید بالوں والوں کا حیا کیا کریں، چھوٹوں سے شفقت کیا کریں۔ یہ تعلیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا ہے دوران سفر، اچھے خون کی پہچان جو ہے، تربیت کی پہچان جو ہے، کسی بڑے کو جب کھڑا بس میں دیکھے گا تو عزت والا اس کو کہے بابا جی یہاں بیٹھے، میں کھڑے ہو جاتا ہوں۔ ایسے آج بھی مثالیں ہیں۔ بڑوں کو لائن میں نہیں کھڑا کریں گے، بڑوں کو دھوپ میں نہیں کھڑا کریں گے۔ جہاں بھی دیکھا کہ سفید بالوں والا ہے، بزرگ ہے، آپ ان کو عزت دیں گے، آپ ان کا احترام کریں گے۔ بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کو عزت بخشنا، بڑوں سے اچھا رویہ اختیار کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا، یہ ایسے ہے جیسے آپ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ ایسے ہے جیسے آپ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے۔ یہ میں بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان من اجلال اللہ اکرام الشیبۃ المسلم، مسلمان بزرگ کو، بوڑھے آدمی کو عزت مہیا کرنا، انہیں احترام دینا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی ذات کا احترام کرنا ہے۔ ہم اپنے بوڑھوں کا کیا احترام کرتے ہیں؟
ہم اپنے معاشرے کے بوڑھے لوگ، بوڑھی مائیں، بزرگ خواتین و حضرات، ان کا کیا احترام کرتے ہیں؟ بلکہ تمہارے گھروں میں جو خوشیاں آتی ہیں، تمہارے گھروں میں جو برکتیں آتی ہیں، تمہارے گھروں میں جو سلامتیوں کا نزول ہوتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری وجہ سے ہے؟ میرے انجینئر بننے کی وجہ سے، میرے ڈاکٹر بننے کی وجہ سے، میرے بزنس مین بننے کی وجہ سے سارا کچھ؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے گھروں میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بزرگوں کا ہی سہارا لیا جاتا ہے، ان سے ہی دعائیں کروائی جاتی ہیں، ان سے ہی مشاورت لی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور لوگوں تمہارے گھروں میں جو خیر و برکت آتی ہے تمہارے بڑوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم انہیں بوجھ سمجھیں، اولڈ ہاؤس، شارٹر ہاؤس، میں نے وہاں پہ منتھلی دے دیتا ہوں، میرا فرض ادا ہوا۔ نہیں، ان کی عزت کریں۔ آپ نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی ہے، باپ کی خدمت کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہ سہولت دے رکھی ہے تو اچھی بات ہے، میں انکار تو نہیں کرتا، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات میں کہتا ہوں، جو عزت، جو تکریم بیٹا جب باپ کی خدمت کرے گا وہ ملازم نہیں کرے گا، جو بیٹا باپ کی خدمت کرے گا وہ ملازم نہیں کرے گا، جو بیٹی ماں کی خدمت کرے گی وہ ملازمہ بہو نہیں کرے گی۔ اس لیے اللہ سے کہا کرو کہ ماں باپ میرے حصے میں آئے، ان کی خدمت میں جم جم خوشی سے کروں گا، یہ میری جنت ہے، میری اللہ کی رضا ہے، یہ ان کی خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا، یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ جن کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے ان کی قدر کیا کریں۔ یہ میں صرف والدین کی بات نہیں کر رہا، عام معاشرے کے مسلمان خواتین و حضرات جو عمر کے حصے میں ہیں، بوڑھے ہیں، سفیدی آ چکی ہے۔ سفیدی کا مطلب موت کا پیغام ہے۔ دوسری حدیث میں ہے وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، مسند احمد کی روایت ہے۔ فرمایا تمہارے بوڑھوں کے سبب ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جب اللہ اپنی مخلوق پر، اپنے انسان پر عمر کے اس حصے میں جب وہ پہنچتا ہے، عرش والا حیا کرتا ہے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تمہیں حیا کیوں نہیں آتی؟ تمہاری زندگیوں پر ان کا خون پسینہ، ان کی طاقتیں و صلاحیتیں خبی ہیں، تمہیں انہوں نے پڑھایا، تمہیں چلنا سکھلایا، تمہیں گھومنا سکھلایا۔ آج 5-6 افراد کی فیملی پر ایک ماں اور ایک باپ بوجھ ہیں، جو سب کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، محنتیں کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے۔ آج جناب انس فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعظم کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا ہے، اس بدبخت کا محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت اسلامیہ نے ایسے ایسے مسائل سے ہمیں آگاہی دی ہے۔ وہ دین، وہ اسلام جس نے جانوروں کے حقوق بتا دیے کہ تم نے کسی جانور پہ بھی ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کیڑے مکوڑے پہ ظلم نہیں کرنا ہے، کیا اس دین نے ماں باپ کے اور بڑوں کے حقوق نہیں بتلائے؟ اللہ اکبر۔ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ہمارے بزرگوں کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بھائی فرمایا بوڑھے لوگ
بڑھاپے کی عمر میں جو اللہ کے پاس جاتے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارتے رہے، روز قیامت اللہ انہیں ایک نور عطا فرمائے گا، اللہ انہیں نور عطا فرمائے گا، ایک روشنی عطا فرمائے گا۔ صحیح ترمذی کی یہ روایت ہے۔ لوگ کہیں گے ہمیں بھی نور دے دو، ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ کہا تو بڑوں کا احترام کرتا تھا، بڑوں کی عزت کرتا تھا، جنہوں نے بڑوں کا احترام کیا ہوگا، اللہ اکبر، جنہوں نے بڑوں کو عزت دے رکھی ہوگی، اللہ انہیں بھی اپنے رحمت سے نور دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی کا حق نہیں رکھتے، نہ دنیا میں نہ روز آخرت ہی۔ بڑوں کا احترام کیسے کیا جائے، کیا طریقہ کار ہے، میں نے گزشتہ 2 جمعے ملتے جلتے اسی کے ساتھ پڑھائے ہیں۔ خدمت والدین، فوت شدہ والدین سے نیکی، ان کے حقوق۔ آج ہے بوڑھوں کا احترام، بوڑھوں سے ادب و احترام، تعظیم، تکریم۔ حدیث میں آتا ہے مجلس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کے لوگوں کے لیے وسعت، کشادگی پیدا کرنے کا حکم ہے، بڑا پن دکھائیں ان کے سامنے۔ وہ کون سے؟ فرمایا لذی سن لسنی، عمر کے اعتبار سے جو تم سے عمر میں بڑا ہے اس کو پہلے بٹھائیں، جو عمر سے بڑا ہے اس کو عزت دیں، جیسی بھی مناسبت ہے، بیٹھنے کے لحاظ سے، سواری کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، جہاں جہاں بھی آپ عمر کے اعتبار سے اپنے سے بڑے کو عزت دیں گے، آپ کا ظرف اللہ اور بلند کر دے گا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح علم کے اعتبار سے، علم کی وجہ سے کہ میرے سے علم میں بڑا ہے، علم سے بڑا ہے، اس اعتبار سے اس کی اگر آپ عزت تقریب کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح جو جائز فیصلے کرتا ہے انصاف پر، ایسا قاضی، ایسا حکمران جو انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، عدل کے مطابق، وہ بھی اس لائق ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بڑوں کی موجودگی میں جب آپ کسی محفل میں کسی جگہ موجود ہیں، تمہارا باپ تمہارے پاس موجود ہے یا بڑے بیٹھے ہوں، کوئی بھی سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، تو چھوٹی عمر والوں کو حیا آنی چاہیے، بڑوں کی بات کو سننے والے بنیں، بڑوں کی بات سنیں، ان کی دانائی، ان کی عقل، ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے تم سے، ان کو موقع دیں۔ میں نے کئی جگہ پہ دیکھا کچھ لوگ ایسے باتونی ہوتے ہیں، 10 لوگ بھی بیٹھے ہیں تو اپنی زبان کینچی کی طرح چلائیں گے، چرب زبانی سے، انہیں حیا نہیں آتی کہ یہاں پہ اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، باری کا ٹائم بھی نہیں لیتے، سارا ٹائم آپ سب کا میرے پاس، یہ بس، یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ جب بڑے موجود ہوں تو ان کو موقع دیں، ان سے بات سنیں اور سمجھیں، یہ بھی ہمیں دین ہی اپنا بتلاتا ہے۔ کبر فکبر، بڑے کو موقع دو بولنے کا، بڑے سے بات سنیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یسلم الصغیر علی الکبیر، بڑا آدمی پاس سے گزر رہا ہو تو چھوٹوں کو پہل کرنی چاہیے اس کو سلام کہنے میں، یہ بھی دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ امامت میں دیکھیں، عمر میں جو بڑا ہے اس کو موقع دیں اپنے مسلح امامت پر کھڑے ہونے کا۔ پھر علم کے اعتبار سے اگر ائمہ حضرات جو ہیں انہیں یہ نصیحت کی گئی کہ تم نے نماز درمیانہ پڑھانی ہے، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کا خیال رکھ کر نماز پڑھایا کریں۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ نصیحت تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار مسائل سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ تمہاری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو ان کی موجودگی میں بھی اپنے بڑوں کو ترجیح دیں، بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ کو، بڑوں کو ترجیح دینا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔
گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ اس آدمی نے کہا تھا میری بیوی بچے بھوک پیاس کی وجہ سے حاجت مند تھے، ضرورت مند تھے، میں کھڑا رہا صبح تک ان کے بیدار ہونے کے انتظار کرتا رہا۔ جب میرے والدین بیدار ہوئے تو سب سے پہلے میں نے دودھ ان کو پکڑا پینے کے لیے مہیا کیا۔ صحیح بخاری میں 3 جگہ بھی یہ واقعہ ریپیٹ ہوا ہے، 3 لوگوں کا واقعہ ہے، بڑا لمبا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے سے کچھ مشروب پینے والی چیز، آپ نے مشروب پیا، کچھ بچا تھا، آپ کے پاس بوڑھے لوگ بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، تو دائیں سائڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، بزرگ آپ کی دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے بائیں سائڈ پہ۔ تو آپ نے بچے سے کہا بیٹا یہ مشروب حق تو تمہارا بنتا ہے، لیکن اگر آپ پسند کریں تو میں بڑوں کو نہ دے دوں۔ وہ بچہ بڑا ذہین و لائق تھا، صحابی رسول تھا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ کا بچہ ہوا جھوٹا میں کس طرح کسی کو دے سکتا ہوں، یہ میں نہیں پینا ہے۔ آپ نے حالانکہ اپنی پسند کا اظہار کر دیا، بچے کو پلایا کہ بچے نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن آپ کی پسند یہ تھی کہ بڑوں کو پہلے دیا جائے، لیکن بڑے چونکہ دوسری سائڈ پہ تھے آپ نے بچے کو ترجیح دے دی۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی ہی پیاری تعلیمات ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں احترام کرنا چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے جو ہماری عمر سے ہم سے بڑے ہیں، اور خاص کر وہ طبقہ جو بوڑھے ہیں بزرگ ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کو عزت دے کر، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ کر، ان کی مزاج کو سمجھیں، ان کی ضرورتوں کو سمجھیں، ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں، صرف کھانا پینا ہی ان کے مسائل نہیں ہیں، ان کے پاس تنہائیوں میں کچھ وقت ضرور گزارا کریں، ان کے پاس ضرور وقت گزارا کریں۔ وہ تمہارے وقت کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، ہلکی غذائیں ہیں ان کی، لیکن ان کے پاس کچھ لمحات کچھ دورانیاں گزاریں گے، اللہ کی قسم وہ دنیا جہاں کے مشروبات میں وہ طاقت نہیں ہوگی، وہ لذت نہیں ہوگی جو تمہارا چہرہ دیکھ کر، تمہارا دبانا دیکھ کر، تمہارا بیٹھنا دیکھ کر وہ خوش ہوں گے اور تمہارے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ دامن پھیلا دیں گے۔ آئیے ان سے دعائیں لینے والے بنیں، ہمیں اللہ ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے اوپر ان کا سایہ لمبا کر دے، اللہ ہر طرح کی محتاجیوں سے بچا لے، اللہ ہر طرح کی مشکلات سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہ کرے، اللہ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمین یا قاضی الحاجات قضی حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے مولا کریم تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ تمام بیماروں کی بیماریوں کو رفع فرما دے، روحانی جسمانی طور پہ جتنے بھی ہمارے بڑے چھوٹے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ میری سسٹر ہیں سو بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں، انتہائی تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں کافی 3-4 ماہ سے، ان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، بڑی ہیں، بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی بڑے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ پروفیسر مزمل احسن شیخ حافظہ اللہ تعالی ہمارے بزرگ ہیں، روحانی شخصیت ہیں، نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی میں تقوی میں اور اضافہ فرمائے۔ ان کے داماد ہیں پروفیسر محمد فاروق صاحب، پونچھ روڈ رحمانیہ مسجد میں کافی عرصہ انہوں نے گزارا ہے، بیمار تھے کافی دیر سے، آج ان کا انتقال ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ ہنجروال اعظم گارڈن کے ساتھ جو چناب موڑ ہے وہاں جائیں تو آگے ہے مسجد منہاج الاسلام، منہاج الاسلام مسجد میں
نماز عصر کے بعد 3:45 بجے آج نماز جنازہ ان کی ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اللہ ان کی درجات کی بلندی فرمائے، لواحقین کو، عزیز و اقرباء کو، دوست و احباب کو اللہ سب کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز جنازہ آج انشاءاللہ نماز عصر کے بعد 3:45 بجے وہاں پہ ادا کی جائے گی۔ ایک اعلان ہے، رمضان مبارک کی ماشاءاللہ آمد ہے، ایک ماہ تقریباً پیچھے رہ گیا ہے۔ رمضان مبارک کے حوالے سے ماشاءاللہ تیاریاں مسلمانوں میں ایک باقاعدگی کے سلسلے کے ساتھ ہوتی ہیں، خصوصی طور پہ مساجد مدارس کو کہ ان کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور حفاظ قرہ حضرات، اساتذہ کرام، پڑھنے پڑھانے والے جن کا قرآن پاک سے تعلق ہے، ایسے والدین کا جن کے بچے بچیاں حافظ ہیں، سب فکر مند ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک کی آمد ہے، میں نے اپنے بچوں کے پیچھے تراویح پڑھنی ہے، میں نے ان سے قرآن سننا ہے، اور ہر مسجد کی انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھا پڑھنے والا سنانے والا امام ملے جس کے پیچھے ہم جھوم جھوم کر قرآن سنیں، نماز تراویح ادا کریں۔ تو اس سلسلہ میں یہ اعلان کیا جاتا ہے ہمارے پاس بہترین قرہ حضرات، قرآن مجید سنانے والے اور بہترین حفاظ کرام بھی موجود ہیں۔ جہاں کہیں بھی ضرورت ہو حافظ قرآن مصلی نماز تراویح کے لیے اور قاری حضرات کی ضرورت ہو، ہمارے پاس الحمدللہ لوجہ اللہ موجود ہیں۔ ہمارے پاس سے آپ کو بہترین قاری حضرات بھی ملیں گے، حفاظ بھی ملیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں، کسی دکان میں، کسی گھر میں، کسی مسجد میں، ادارے میں، ہوٹل میں، جہاں بھی یہ نفلی عبادت ہوتی ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پوری معاونت کریں گے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرورت جو ہے آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے پوری کر پائیں۔ بہترین حفاظ، بہترین قرہ حضرات، جزاک اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔